تو اللہ جل شانہ نے دعوت میں جب دعوت ان صفات کے ساتھ ہو تو دعوت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل والوں کے دلوں میں باطل کی نفرت، باطل کی وحشت اور باطل میں اپنی ناکامی کا یقین دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ باطل کے سربراہ اپنی پبلک کو اگر اسلام سے روکنا بھی چاہیں گے نہیں روک سکیں گے۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس اقوام عالم آئی اور اقوام عالم کے لوگوں نے آ کر یہ کہا، اے محمد کے صحابہ، ہمارے پاس تجارت اعلیٰ پیمانے پر، زراعت اعلیٰ پیمانے پر، صنعت کاری اعلیٰ پیمانے پر، حکومت، ہتھیار، فوج اعلیٰ پیمانے پر، اگر زندگی میں تعیش کا ایک ذریعہ ہے خوبصورت عورتیں تو وہ بھی اعلیٰ پیمانے پر، لیکن جو چین، جو سکون، جو آپس کی الفت و محبت، جو آپس کی ہمدردی، خیرخواہی اور جس عزت کے ساتھ تم رہ رہے ہو وہ ہمارے ہاں مفقود ہیں۔ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ صرف اور صرف اس دین کی برکت سے ہے جو تمہارے نبی تمہارے پاس لے کر آئے تھے، لہذا مہربانی کر کے ہمیں اس دین میں داخل بھی کر دو اور ہمیں یہ دین سکھا دو تاکہ ہم بھی آپ جیسے ہو جائیں، تاکہ ہم بھی آپ جیسے ہو جائیں۔ رات مولانا نے فرمایا نا کہ حضرات صحابہ کرام غیر مسلموں کے پاس جاتے تھے، کوئی لمبی چوڑی تک نہیں کہ کونو مثلنا، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیا مطلب کہ جیسا ہمارا ایمان، جیسی ہماری عبادت، جیسے اللہ کی اطاعت، جیسے حضور کا اتباع، جیسے ہم انسانیت کی چھوٹی پر اللہ نے ہمیں پہنچا حضور کی تعلیم تربیت کی برکت سے، ایسے تم بھی ہو جاؤ۔ فَلَكُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْنَا، جو اللہ کی مدد اور نصرت، اللہ کی برکتیں، دعاؤں کا قبول ہونا، سمندروں کا مسخر ہونا، دریاؤں کا مسخر ہونا، تم ہمارے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے بھی ہو جائے گا، اور جو فرائض واجبات، جو پابندیاں ہمارے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر بھی ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح اقوام عالم نے آ کر اقرار کر لیا کہ یہ سب کچھ باغ و بہار صرف اور صرف اس دین کی برکت سے ہے جس کو تمہارے نبی تمہارے پاس لے کر آئے، تم نے اپنے نبی پر اعتماد کر کے اس کو قبول کر لیا، اس کو مکمل طور سے اپنا لیا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سوال نہیں تھا جو آج کل ہمارے علاقائی جوڑ میں ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں کتنے فیصد نمازی ہیں، یہ سوال نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو منافقین بھی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانا چاہتے تھے، اور اگر نماز وہ چھوڑتے جو ہے جماعت کے ساتھ نہ پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ منافق۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیو، اللہ جل شانہ نے اس کام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ پھر اللہ جل شانہ کفر اور باطل والوں کے دلوں میں اپنے کفر اور باطل کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں، وحشت پیدا فرماتے ہیں، اپنی ناکامی کا انہیں اقرار اور اعتراف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مسلمان اس کام کو کرنے والے، اللہ کا ان سے وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف آنے، ہمیں راضی کرنے کے اور ہمارے ساتھ تعلق جوڑنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، تم ہماری طلب میں مجاہدے شروع کرو، تم صحیح طریقے پہ محنت شروع کرو، ہمارا وعدہ ہے کہ وہ سارے راستے اپنی طرف آنے کے، اپنی مدد کے، برکتوں کے، رحمتوں کے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، اور کام ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے باقی ضرورتوں اور چاہتوں پر مقدم رکھیں۔ اس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے، اور جیسے اس مبارک محنت میں اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، نکلے بغیر کام سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح اس مبارک محنت میں
مقامی کام بھی پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے خلاصہ یہ کہ بھئی جب ہم نے کام کو کام بنا لیا تو پھر جو ہے کیا نام ہے باتی الحمدللہ جو مطلوب تھا وہ تو حاصل ہو گیا۔ کام کو کام بنانے کا مقصد یہ کہ جیسے حضرات صحابہ کرام جو زمیندارے کا کام کرتے تھے، زمیندار کے نزدیک کاشت کا موسم بڑا اہم شمار ہوتا ہے اور کٹائی کا موسم تو اس سے بھی زیادہ اہم شمار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا پیش کیا گیا، کاشتکار اپنی کاشتکاری کے موسم کو نہیں دیکھتا، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، کٹائی کے موسم کو نہیں دیکھتا، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اور تاجر اپنی تجارت کی نوعیت کیفیت کو کہ میں نے ابھی بیرونی ممالک سے لاکھوں کا مال منگایا ہے، عبد الرحمن عنہ جیسے، اس کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اس کام کے کسی تقاضے کے لیے بھی اپنی ہر طرح کے تقاضوں کو قربان کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کی جس رنگ کی مدد اور نصرت فرمائی تھی، صحابہ کی بھی فرما دی، اور جس طرح اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی محنتوں پر ان کی امتوں کے ان افراد کو ہدایت دے دی کہ جنہوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کی دعوت کو قبول فرما دیا، اور جو مقابلے میں آئے، جنہوں نے نبی کو جادوگر کہا، نبی کو رجل مہین ذلیل انسان کہا معاشرے میں، اور نبی کو پاگل کہا اور ہر درم قسم کے ثابت، اللہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو قاعدہ مقرر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی اگر ہم کر کے دکھا دیں 100% اللہ کے احکامات پر چلنا، اور اسی طرح اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنا، مردوں کو بھی اس پر کھڑا کرنا، عورتوں کو بھی اس پر کھڑا کرنا، جوانوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، بڑی عمر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، اور اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، بمشکل 10% یا 15% انسان ایسے ہوں گے کہ جنہیں کوئی احساس ہے کہ ہاں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے احکامات حضور کے طریقے کام آئیں گے۔ تو 10-15% میں یہ احساس ہے، 85-90% انسان مسلمانوں میں سے ایسے کہ جنہیں جو ہے کیا نام ہے کوئی احساس نہیں ہے، انہیں بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلمان پر کتنے وقت کی روزانہ نمازیں فرض ہیں۔ تو ان بے طلب لوگوں کے پاس جا جا کر جہاں جہاں بھی یہ ہے، وہاں ایک بھائی بلال صاحب کے فرماتے پہلے دل لے لو پھر دل لے لو، ایسا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا، اور ان کو اعتماد میں لینا کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے خیرخواہ ہیں، ان کو اپنے ماحول سے اٹھا کر مسجد میں لانا اور مسجد میں تیار کر کے اللہ کے راستے میں لے جانا، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ اس زمانے میں بھی ہماری محنتوں کو ذریعہ بنا کر جیسے اس زمانے میں ان انسانوں کو ہدایت دی کہ جن کی ہدایت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح اللہ جل شانہ ان انسانوں کو بھی متقی، پرہیزگار اور دین کی محنت کرنے والا، دوسروں کی ہدایت کے ذریعہ بننے والا بنا دے گا، جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا خراٹ قسم کا انسان بھی جو ہے صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے۔ ہم اپنے اس کام کو کام بنا لیں۔ تو کون کون تیار ہے اس کام کو کام بنانے کے لیے؟